بہت شروع میں جب ہم نے آغاز کیا بزم صفی جدید کا حضور نواب صاحب کے یہاں، تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم نے نصاب کی خوشبو، کتاب کی خوشبو یہ سب باندھا تھا۔ تو اس میں مشاعرے میں جہاں ملیزادہ منظور احمد صاحب تشریف لائے تھے، وہاں حضور نواب صاحب کے استاد بلکہ استاد زادے قیصر جون پوری صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ قیصر صاحب نے گنتی کا ایک شعر پڑھا، لیکن اس ایک شعر میں انہوں نے یہ ضرور مشورہ دیا کہ جن لوگوں نے ردیف پہ کلام کہا ہے انہوں نے احترام ردیف نہیں کیا، یعنی ردیف کا احترام ہی نہیں کیا، انہوں نے کچھ جز کے طور پر کچھ لگا دیا۔ تو ردیف کا احترام وہاں سے معلوم ہوا بزم صفی جدید سے۔ اس کے بعد یہاں بھی یہ سلسلہ رہا، عزیز خیر آبادی جیسے استاد یا بہت سے اساتذہ قسم کے شعراء نے اپنا کلام بھیجا اور شرکت کی، باہر سے آئے، تو انہوں نے احترام ردیف نہیں کیا۔ تو احترام ردیف یہی ہے کا اور سے اور سی اور ہے، یہ ہم اس ردیف کے ساتھ نہ باندھیں بلکہ قافیہ چپکا ہوا ہو۔ یہ معلوم سبھی کو ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کو نہ بڑھتا جائے، اکھاڑے میں نہ اترا جائے، تب تک اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا داؤ کہاں فٹ ہے۔ اب خدا کا شکر ہے تقریباً لوگ ردیف کا احترام کرتے ہیں اور شعر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کسی کو سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اساتذہ بھی ہیں، ان کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن وہ مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مطلع کا بھی شعر پڑھا دیتے ہیں، جیسے مطلع ثانی اور حسن مطلع یہ سب ہے۔ تو یا بہت سے مطلع لوگ تو 60-70 مطلع بھی لوگ کہتے ہیں، تو کہاں تک مطلعوں کو نام دیا جائے گا؟ مطلع ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں غلط پوری پڑھ لیتے ہیں، بہت زور لگائے کہتے ہیں کہ ہم مقطع کا شعر حاضر ہے، شعر حاضر ہے، مقطع کا شعر کیا۔ آپ مقطع نہ بھی کہیں تو کون سی قیامت آئے گی؟ نہ حکومت گرے گی نہ بنے گی۔ غزل آپ کی مکمل ہو گئی 5 شعر میں، اگر 5 سے کم ہیں تو غزل نہیں ہوئی۔ مطلع کے بغیر ہے تو غزل نہیں ہوئی، لیکن مقطع کے بغیر ہے تو میرے خیال غزل ہو گئی۔ آپ کی کیا رائے؟ رائے آپ کی ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اسٹیج پہ لگے تشریف لگی۔ فاروق جاجب صاحب نے طے کر رکھا جب تک زندہ ہیں صدارت چھوڑیں گے نہیں۔ چلے کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ جناب سنجے مشرا شوق صاحب سے احمد سنا، ڈاکٹر سنجے مشرا شوق صاحب، جناب محسن قدوائی صاحب تشریف لیں۔ آئیے جناب اقبال حسین صاحب تشریف لائیے، رنگ کے مدیر جناب اقبال حسین صاحب۔ آج سرور تقی صاحب بھی ہم کو کئی مہینوں کے بعد نظر آئے، اس لیے کہ ہم تو بیمار رہے لیکن ان کو نظر لگ گئی تھی، انہوں نے آنا کم کر دیا ہے۔ آئیے شہدا بھائی آپ کو یہ پڑھیں گے، رحمت ہوگی آپ کو۔ سید باقر رضا رضوی صاحب بھی ادھر نہیں آئے، انہوں نے کہا رضوان فاروقی آ رہے ہیں تو میں بھی چلوں دیکھیں کیا ہے صورتحال۔ 7 مہینے کے بعد اس لائق بچے ہیں کہ ٹانگ پھنسا سکیں کہ نہیں۔ میرا جو بھی حضرات تشریف لائے ہیں، احمد جمال صاحب ہیں، فیضان خان صاحب ہیں، استاد شاہد جناب مفتی نقوری صاحب ہیں، ڈاکٹر عتیق فاروقی صاحب ہیں، ڈاکٹر سرور تقی صاحب ہیں، ارشاد جناب خلیجی صاحب تشریف لائے، سید باقر رضا رضوی صاحب ہماری طرح مہینوں غائب رہے، اب وہ آج تشریف لائیں، ان کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ جناب ضیاء تقوی صاحب، سید ضیاء تقوی صاحب، سری واستوا باہم صاحب، یہ باہم صاحب ہیں، ہندی اردو دونوں میں شاعری کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا سمپرک تھا قریب 1-1.5 ہفتے سے۔ انہوں نے ردیف وغیرہ نہیں پوچھی، ہندی والوں کی طرح انہوں نے پریشان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا، انہوں نے 1-2 مصرے سنائے، کہا کہ میں اتباعی شاعری نہیں کرتا، لہٰذا مجھے کوئی مصرع مت بتائیے۔ غالباً انہوں نے انسان، حیوان، رضوان کے قافی بنائے، تو یقیناً اچھے شعر کہے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آج کی اس محفل میں، جب تک یہ محفل چلے آپ تشریف رکھیے، اور جب بھی محفل برپا ہو آپ تشریف لائیے، آپ کا ہمیشہ کے لیے استقبال ہے۔ احمد جمال صاحب 7 مہینے نہیں بلکہ 7 سال شاعری سے غائب رہے، اب وہ آنے لگے ہیں تو یہ اچھی خبر ہے، آپ کا استقبال ہے۔ نام تقریباً میں نے پڑھی دی ہے، لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صدارت کے لیے جناب فاروق جاجب صاحب کا نام نامی اس میں گرامی ہے، آپ لوگ تعریف کر دیجیے۔ اور صدارت کے بعد جناب محسن قدوائی صاحب اور ڈاکٹر سنجے مشرا شوق صاحب بطور مہمان خصوصی ہیں۔ مہمان اعزازی کے طور پہ ڈاکٹر اقبال حسین صاحب ہیں، ان سب کا استقبال ہے۔
اور باقی سبھی ہمارے مہمان خاص اور مہمان اعزازی ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب ترتیب بدلتی رہتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں، یہ سب سامنے بیٹھ جائیں، لیکن اتنا ضعف کم لوگوں میں ہے، ان میں سے کوئی کہے گا نہیں کہ الگ نمبر ہمارا ہٹاؤ، ان لوگوں کو بیٹھا لو، ہم لوگ پک گئے بیٹھ کے وہاں۔ تو آغاز کے لیے میں چاہتا ہوں ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب کو زحمت دوں، یا حنین پڑھیں گے، آپ آئیں گے۔ ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب ایسے کنوینر ہیں کہ جن کو کرسی مخصوص کبھی نہیں چاہیے ہوتی، ورنہ کنوینر اپنی ایک کرسی مخصوص اس کو محفوظ سمجھتا ہے جہاں جہاں کنوینر ہیں، لیکن چونکہ یہ نر زیادہ ہیں اس لیے ان کو اس طرح کے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغاز کی یہ خود ہی کرتے ہیں، آغازی سے انجام طے ہوتا ہے کہ مشاعرہ اور نشست کس سمت میں اور کہاں تک سفر کرے گی۔ ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب بہت سی صفات اور کمالات کے مالک ہیں، ہر دور میں اچھی شاعری انہوں نے کی ہے اور امید کی جانا چاہیے کہ کرتے رہیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ مشاعروں کا، نشستوں کا، سیمینار کا، سمپوزیم کا وقتاً فوقتاً انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر ثروت تقی صاحب صاحب کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر منصور حسن خان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ نہیں آ رہی تھی، یہاں ادھر آئی ہے، ادھر گئی ہے، اللہ خیر کرے۔ اتحاد کے عنوان پر بہت ہی قیمتی لوگ یہاں موجود ہیں، سب کا استقبال ہے، اور مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے جو ایرانیوں میں آج پایا اتحاد، ہم نے جو ایرانیوں میں آج پایا اتحاد، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے ایسا اتحاد، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے ایسا اتحاد۔ ہم نے جو ایرانیوں میں آج پایا اتحاد، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے ایسا اتحاد۔ آئیے اس بات کا سب کو یقین لے جائیے، آئیے اس بات کا سب کو یقین لے جائیے، جس سے ہو یکجائی پیدا ہے وہ سچا اتحاد، جس سے ہو یکجائی پیدا ہے وہ سچا اتحاد۔ فاصلوں کے درمیان کیسے گزارے زندگی، فاصلوں کے درمیان کیسے گزارے زندگی، کاش ہم جاتے کہیں بھی ہم کو ملتا اتحاد، کاش ہم جاتے کہیں بھی ہم کو ملتا اتحاد، کاش ہم جاتے کہیں بھی ہم کو ملتا اتحاد۔ سوچئے ہم سے یہ ربطے باہمی کیا چیز ہے، پوچھئے ہم سے یہ ربطے باہمی کیا چیز ہے، خود بکھر کر رہ گیا جس نے نہ سوچا اتحاد، خود بکھر کر رہ گیا جس نے نہ سوچا اتحاد۔ یوں ہی گر ایک دوسرے سے لوگ ٹکراتے رہے، یوں ہی گر ایک دوسرے سے لوگ ٹکراتے رہے، ایک دن ہو جائے گا دنیا میں ان کا اتحاد، ایک دن ہو جائے گا دنیا میں ان کا اتحاد۔ شکریہ، صدر محترم کی تعریف مل رہی ہے، شکریہ بہت بہت۔ تھی محبت ہی محبت، نفرتیں تھیں لاپتہ،
تھی محبت ہی محبت، نفرتیں تھی لاپتہ، کچھ تصور کیجئے وہ ہوگا کیسا اتحاد، کچھ تصور کیجئے وہ ہوگا کیسا اتحاد۔ ایک وہ بھی دور تھا، تھے دل سے دل ملتے ہوئے، دیکھنے میں کس قدر لگتا تھا اچھا اتحاد، دیکھنے میں کس قدر لگتا تھا اچھا اتحاد، دیکھنے میں کس قدر لگتا تھا اچھا اتحاد۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتحاد چاہتے ہی نہیں، لیکن اتحاد کی بات کرتے ہیں، جیسے آج کل رب کر رہا تھا ایک شعر دیکھیے آپ۔ متحد لوگوں کا ہونا آپ کی فطرت نہیں، متحد لوگوں کا ہونا آپ کی فطرت نہیں، توبہ توبہ آپ نے کیسے سوچا اتحاد، توبہ توبہ آپ نے کیسے سوچا اتحاد، توبہ توبہ آپ نے کیسے سوچا اتحاد۔ متحد لوگوں کا ہونا آپ کی فطرت نہیں، توبہ توبہ آپ نے کیسے سوچا اتحاد۔ آج یہ محفل سجا کر، آج یہ محفل سجا کر کہہ دیا منصور نے، آج یہ محفل سجا کر کہہ دیا منصور نے، دور حاضر چاہتا ہے ایک سنہرا اتحاد، دور حاضر چاہتا ہے ایک سنہرا اتحاد، آج یہ محفل سجا کر کہہ دیا منصور نے، دور حاضر چاہتا ہے ایک سنہرا اتحاد۔ ہم نے جو ایرانیوں میں آج پایا اتحاد، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے ایسا اتحاد، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے ایسا اتحاد۔ ہم کو لڑانے والے سبھی بھاگ جائیں گے، ہم کو لڑانے والے سبھی بھاگ جائیں گے، ہو جائے بھائیوں میں جو ایک بار اتحاد، ہو جائے بھائیوں میں جو ایک بار اتحاد، ہم کو لڑانے والے سبھی بھاگ جائیں گے، ہو جائے بھائیوں میں جو ایک بار اتحاد۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔